اچھا اب آئیے اس بات کی طرف. اب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پروجیکٹ دے دیا، ٹاسک، اسائنمنٹ. وہ یہ کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر اصلاً کی تھی حضرت آدم نے علیہ السلام. چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے کہ جو مکے میں ہے. لوگوں کے لیے کیا مانی؟ اللہ کی عبادت کے لیے، توحید کے مرکز کے طور پر. ظاہر بات ہے حضرت آدم اللہ کے نبی تھے تو کوئی نہ کوئی نماز کی شکل تو تھی نا ان کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی ہے. انہوں نے یہ گھر بنایا. اس کے بعد سیلابوں میں اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد، کیونکہ اس کے بعد جو زیادہ رہا معاملہ انبیاء کا، نبوت کا، وہ رہا ارض فلسطین سے متعلق رہا. آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر حضور تک کوئی نبی رسول عرب میں تو آیا ہی نہیں. لہذا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ گھر یہ اس کے بعد جو ہے عرصے تک چونکہ پڑا رہا. حضرت آدم کے بعد پھر سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا. عمارت اوپر کی رہ گئی، ختم ہو گئی، بہہ گئی، بنیادیں رہ گئی تھی. اس لیے کہ یہ جو حضرات وہاں جاتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ اصل میں جو طائف ہے اونچائی پر ہے، پہاڑی مقام ہے، سید افزا مقام ہے. بارش جب ہوتی ہے تو اس کا پانی جو آتا ہے وہ سیل کہلاتا ہے، وہ مکے سے ہو کر گزرتا ہے. جنت المالا کی طرف سے ڈھلوان ہے، پانی یہاں سے گزرتا ہے. اور یہ مکہ جو ہے کعبہ، یہ عین یوں سمجھیے کہ ایک پیالے کے عین نیچے جو ہے باٹم میں وہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے. تو سیلاب کی راہ گزر تھی یہ، تو اس وجہ سے یہاں سے وہ پھر حضرت آدم کا بنایا ہوا گھر جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے نشاندہی کر دی اس گھر کی جگہ کی کہ لو ابراہیم، یہ جہاں تمہارے ہم نے اولاد کو یہاں آباد کروایا تھا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اب اس گھر کی تعمیر کرو. چنانچہ یہ سورہ حج کے 2 رکوعوں کے اندر معاملہ آتا ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اب یہ گھر تعمیر کرو ہمارا بیت اللہ، اور اس گھر کے اندر صفائی ستھرائی رکھو، پاک رکھو اس کو، شرک کی آلودگی سے بھی پاک، اور ویسے بھی کوڑا کرکٹ نہ ہو، ڈھیر نہ ہو، تاکہ اگر کوئی میرے بندے یہاں آئے رکوع و سجود کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ کوڑا پڑا ہوا ہو، بدبو آ رہی ہو، کوئی اور غیر پڑی ہوئی ہو. جب یہاں کھڑے ہو، یہاں اعتکاف کریں عاکفین، چونکہ اس میں سورہ بقرہ میں جو ہے 2 کا ذکر ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. باپ بیٹے دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے. یہاں سورہ حج میں 1 کا ذکر ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اور ذرا اذان دو، پکارو لوگوں کو کہ آؤ حج کے لیے. کہاں تک وہ اذان کی آواز گئی ہوگی، کہاں تک بات پہنچی ہوگی؟ اللہ کا حکم ہے، اذان دی ہے. اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم. پکارو لوگوں کو حج کے لیے، وہ آئیں، تمہارے پاس پیدل چل کر بھی آئیں گے اور اونٹنیوں کے اوپر بھی آئیں گے. اتنی دور سے آئیں گے کہ اونٹنیاں کمزور ہو جائیں گی، دبلی ہو جائیں گی چل کر. وہ آئیں گے تاکہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا روحانی برکات اس جگہ رکھی ہوئی ہے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور یہاں پر آ کر وہ ہمارے حضور میں قربانی پیش کرے، ہمارے وہ حیوان جو ہم نے بنائے ہیں، ان کو پیش کرے، ان کا خون بہائیں، نہر کرے،
ان کا، اور پھر فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہے مساکین ہے ان کو بھی دو اور بانٹو۔ یہ ہے وہاں سے جو حج چلا ہے، اور وہ چل رہا ہے آج تک، اللہ کا شکر ہے۔ حج میں وقفہ نہیں آیا۔ ایک زمان میں تھا بدامنی کا تھوڑا سا، جس زمانے میں آ کر فاطمیوں نے حملہ کیا ہے اور یہاں سے حجر اسود بھی نکال کر لے گئے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے اپنی خلافت بھی قائم کی ہے مصر کے اندر، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ کہ سلسلہ چلا آ رہا اللہ کے فضل و کرم سے۔ 30 لاکھ آدمی حج کر رہا ہے۔ یاتو کا رجالن، اب رجالن تو کوئی بھی نہیں آتا ہوگا، اب تو کاروں میں آتے ہیں، بسوں میں آتے ہیں، بڑے بڑے ٹرکوں میں آتے ہیں، بڑے اور ہوائی جہازوں سے آتے ہیں، لیکن یہ کہ یاتو کا رجالن وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، یہاں آ کر منفعت نفع کی چیزیں۔ میرا خیال تھا مالکم ایکس جو ہے ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں امریکہ میں، جو بلیکس ہیں، افرو امریکنز جو کہلاتے ہیں، وہ جب اسلام لے آیا تھا وہ بہت زبردست لیڈر تھا، بہت بڑا لیڈر تھا۔ اس نے یوں سمجھیے ایک طرح سے وہاں کے جو کالے تھے، جو غلامی کے اوپر قانے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر جو ہے ایک جذبہ پیدا کیا ہے، وہ اٹھے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، مقابلے کے اندر تیار ہوئے، مالکم ایکس۔ تو اس نے جو پھر اپنے مشاہدات لکھے حج کے، کہ میں نہیں سمجھتا کہ پوری دنیا میں کہیں اور یہ منظر، یہ مساوات، دو چادریں بس جسم کے اوپر، ان میں بادشاہ بھی ہیں تو وہ 2 چادروں پر ڈالے ہوئے جسم پر۔ آخر عرب کے بادشاہ بھی کرتے کہ نہیں کرتے حج؟ احرام تو وہی ہوگا، اور پھر جو بھی ایک مرکز کے گرد جو صفیں بنتی ہیں۔ میرا تو اپنا تاثر جو تھا، حالانکہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تمام جتنے بھی فرقے ہیں ان کا جو ہے قبلہ تو وہی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے علم میں کسی شے کا ہونا، ایک ہے دیکھنا۔ 1962 میں جب پہلی مرتبہ اللہ نے یہ شرف عطا کیا، اور میں نے دیکھا عجیب وہ منظر ہوتا ہے، وہ دائرے کے اندر، اور یہ کوئی رکھنا نہیں پڑتا، نماز ایک سب مل کر پڑھ رہے ہیں، ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک نقطہ میرے سامنے وہ آیا تھا جو انہوں نے 12 بیان کیا ہے، اور حیران ہوئے لوگ جنہوں نے کبھی سوچا نماز کے اندر اتنا اختلاف 1400 برس کے بعد بھی نہیں ہے کہ جس سے ڈرل ٹوٹ جائے۔ یہ رکوع سجود سب کا ساتھ ہو رہا ہے۔ فرض کیجئے کسی فرقے کے نزدیک یہ ہوتا کہ ہر رکعت میں رکوع ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہے، یہ سجدے 2 کیسے کر لیے تم نے؟ اب یہ کہ وہ تو ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، اور جس کے نزدیک 2 سجدے وہ بھی دوسرا سجدہ کرتا، ٹوٹ گئی، پیریڈ تو ختم ہو جاتی نا۔ اگر کسی کے نزدیک یہ ہوتا کہ جیسے سجدے 2 ہیں رکوع بھی 2 ہیں، تو وہی بات ہو جاتی کہ کچھ لوگ تو رکوع کرنے کے بعد دوسرا رکوع کرتے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ سجدے میں، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، وہ یہ سمجھیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، پوری دنیا، اور 1400 برس سے زائد عرصہ گزر گیا، اور اس نماز نہ تو نماز کے اندر کوئی فرق آیا ہے اتنا کہ مل کر نہ پڑھ سکے، شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، مالکی، جعفری، زیدی، ظاہری، عباضی، کم سے کم یہ 8 جو ہے فقہ ہیں دنیا میں اس وقت۔ 4 اہل سنت کی ہے، 4 ان کے باہر کی ہے۔ جعفری شیعہ عام جو ہے اثنا عشری، زیدی ایک اور شیعہ کی شاخ ہے زیدیہ، ایک عباضیہ ہیں، یہ جو ہے ہوتے تھے جو جن کے کفر کے اوپر جو ہے امت کا اجماع ہو گیا تھا، خارجی۔ ان خارجیوں میں سے کچھ لوگ باقی بچے ہوئے جو نرم ہیں، ان کے اتنے سخت معاملات نہیں تو پہلے ہوتے تھے، وہ عباضی کہلاتے ہیں۔ سلطنت عمان جو ہے وہ عباضی سلطنت ہے۔ پھر ایک ابن حزم ظاہری ہوئے ہیں جو کہ اسپین میں ہوئے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم۔ تو 8 فقہ ہیں، لیکن نماز کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ڈرل نہیں ٹوٹتی، پریڈ میں خلل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ وہاں جو دیکھتے ہیں سب کو کھڑے ہوئے، ایک کالے گورے اور زرد روح جتنے بھی ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور چائنا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کی رنگتیں اور ہیں، یورپ کے اور ہیں، سرخ و سفید ہیں، سیاہ ہے، سیاہ فام ہے، انتہائی سیاہ بھی ہے، کوئی بیچ کے شیڈز بھی ہیں، سب کے سب پوری نوع انسانی جگہ ہے، ایک مرکز کے گرد جمع۔ کوئی اور انسان کو کوئی روحانی اور افادہ یا استفادہ نہ بھی ملے، تبھی یہ مشاہدہ جو ہے یہ خود اس قدر جو ہے انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے والی شے ہے، اور اسلام کی عظمت، اس کا جو سکہ بیٹھتا ہے دل کے اوپر،
دیکھنے والے کے لیے، سوچنے والے کے لیے وہ اسی کے اندر موجود ہے بہت۔ بہرحال وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو یہ حج کا نظام ہے جس کو کہ پھر اس کی فرضیت کا حکم وہ ہے جو سورہ آل عمران میں آیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس کی میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے۔ وہ کیا ہے؟ ہدی و مبارکا للناس، ہدی للناس، اور مبارک ہے لوگوں کے لیے، برکتوں والا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی روشن نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم موجود ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم تعمیر کرتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے جیسے اونچی عمارت بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے آپ کو لگانے پڑتے ہیں نا وہ اسکیفولڈنگ، وہاں کون سی اسکیفولڈنگ تھی؟ اتنا اونچا پتھر، تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم وہ خود ہی اونچا ہوتا جاتا تھا، اور اس کے اوپر پاؤں کے نشان موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب یہ چیزیں پھر صفا و مروہ، جہاں پر کہ وہ ہاجرہ، وہ اللہ کی بندی بچے کو جب وہ تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کیا کریں، اور غذا تو دور کی بات ہے، پانی نہیں ہے، پیاسا تڑپ رہا ہے، دوڑتی ہوئی چڑھتی تھی صفا پہاڑی کے اوپر۔ اب تو وہ پہاڑیوں کے نشان رہ گئے نا صرف، باقی درمیان میں سے سارا کا جو ہے وہ بھر گیا، بازار بن گیا، بہترین جو ہے وہاں پر اب جو ہے خوبصورت قسم کے ٹائلوں والے فرش لگے ہوئے ہیں۔ اب صفا کے اوپر ایک اور منزل اوپر بنا دی گئی ہے، لیکن اس وقت کیا پہاڑیاں تھی، کوئی درخت بھی نہیں، کوئی گھاس بھی نہیں۔ دوڑ کے ادھر گئی، دیکھا ادھر کوئی انسان کوئی نظر آ جائے، اس کو میں آواز دوں وہ پانی لے کے آئے میرے بچے کے لیے، نہیں ہے۔ دوڑی آئی، پھر نیچے آ کر پھر دوسری پہاڑی پر چڑھ گئی، مروہ کے اوپر، وہاں پر جا کے جھانکا، کوئی 7 چکر اس اللہ کی بندی نے لگائے۔ یہ ان کی یاد منائی جا رہی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ وہ یاد ہے حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کا معاملہ۔ یہ جو شیطانوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، جب حضرت اسماعیل کو لے کر نکلے ہیں حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان نے 3 جگہ پر آ کر انہیں روکا، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، اور انہوں نے کنکر ماری، اس سے دفع ہو جاؤ۔ وہاں پر وہ جو 3 نشان ہیں، وہ جو رمی جمرات ہو، یہ سب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی ایک وہ کامل زندگی، امتحان والی زندگی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ اس کے مختلف ادوار، اس کے مختلف مواقع، اس کے جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ وہ ہے معجزہ، جو شخص بھی حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے۔ بدترین دور بد امنی کا جو ہوتا تھا عربوں کے اندر، اس میں بھی اگر فرض کیجئے کہ آپ کے والد کو کسی نے قتل کیا تھا، اور عرب کے اندر پھر اس کا انتقام لینا جو ہے وہ لازم تھا، وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے آپ کے والد کے قاتل کو، کہیں نہیں مل رہا ہے۔ اب اسے نظر آ گیا حرم کے اندر وہ ہے، وہاں وہ کچھ نہیں کہے گا، اسے کچھ نہیں کہے گا، یہ امن کی جگہ، دار الامن ہے۔ وہذا البلد الامین، لا اقسم بہذا البلد، یہ البلد جو ہے مکہ بلد الامین ہے، تو امن والا۔ من دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے، بوجھ ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے، جو بھی اس کے لیے استطاعت رکھتا ہو سفر کی۔ اگر اس کے پاس سفر کا خرچہ موجود ہے، اور جو غیر حاضر رہے گا، پچھلے دنوں میں تو 4 مہینے لگتے تھے، اب تو 40 دن عام طور پر ہے، اور جو ہوائی جہازوں سے جاتے ہیں وہ تو 8-10 دن کے اندر حج کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ پہلے جاتے تھے، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو چلا گیا سمجھیے اس کا واپس آ جانا جو ہے وہ ایک نئی زندگی ہے، کیونکہ بدامنی ہوتی تھی وہاں پر جو ہے، جب تک یہ سعودی حکومت نہیں بنی تھی تو وہاں بدامنی تھی، حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، حاجی قتل ہو جاتے تھے۔ انہوں نے آ کر کم سے کم یہ کیا کہ امن و امان قائم کیا، اسلامی سزائیں رائج کی۔ جس بستی کے پاس قتل ہوا ہے اگر وہاں کے لوگوں کو سب کو جمع کر لیتے تھے، سارے بڑے چودھری لوگ، یا تو تم تلاش کر کے بتا دو کون قاتل ہے ورنہ تم سب کو قتل کر دیا جائے گا، تو وہ قاتل حاضر کر دیتے تھے۔ اب کون قتل کرے گا؟ اب یہ اس طریقے اسلامی سزاؤں کا معاملہ تو یہ ہے۔ تو اس حوالے سے اب وہاں پر امن ہے، بالکل کوئی چوری چکاری بھی نہیں۔ البتہ ہمارے اب بہت سے لوگ جو وہاں پر ورکرز مزدوروں کی حیثیت سے آ کے رہ گئے ہیں، وہ کرتے ہیں کام، غلط کام کرتے ہیں، ورنہ وہاں نہ چوری تھی نہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ سن 62 کے تک کا جو دور میں دیکھ کر آیا کچھ نہیں تھا، بلکہ ہمارے جو معلم تھے انہوں نے ایک خاص وقت میں کہا کہ بھائی اب ذرا خیال کر لینا، اپنے بٹوے وغیرہ سنبھال کے رکھنا، اب یمنی آ گئے ہیں، فیہ حرامی، وہ اس میں چور کو حرامی کہتے ہیں، یعنی حرام خور، تو فیہ عقیل عطاس ان کا نام تھا، فیہ حرامی، ان کے یمنیوں کے اندر چور ہیں، تو ذرا اب خیال رکھنا اپنی جیبوں کا، اس سے پہلے جب تک وہ اب یمنی نہیں آیا کوئی یہ جو حج ہے، اب اس کے بارے میں میں چند منٹ رہ گئے، اس کی خاص بات آپ نوٹ کیجئے۔ دیکھیے اسلام کے 5 ارکان ہیں جو ہم نے پڑھے حدیث کے دوران۔ ایک کا تعلق عقیدے سے، کلمہ شہادت، 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں ایک فرق یہ ہے کہ 2 عبادتیں وہ ہیں کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، پیسے والا ہو، بھوکا ہو، خلاش ہو، نماز تو پڑھنی ہے، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ البتہ 2 وہ ہیں جو صاحب ثروت لوگ، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ تو نہیں۔ اور یہ کہ حج بھی آپ کریں گے اگر آپ کے اندر استطاعت ہے کہ آپ اپنی غیر حاضری کے وقت کے لیے بھی اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر جائیں، ان کے لیے نان نفقے کے لیے، تب وہ فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں۔ اچھا، ایک اعتبار سے کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا تو بے پناہ ذکر ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے، بار بار ہے۔ حج کا صرف 3 مقامات پر ذکر ہے، 2 رکوع ہے سورہ حج کے، 2 رکوع ہے سورہ بقرہ کے، اور 3-4 آیتیں جو ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، یہ سورہ آل عمران کی۔ اور جو صوم ہے اس کا تو پورا کا پورا ذکر ایک رکوع میں، وہ پچھلے دنوں ہم تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، 6 آیات اور سارا اس کے اندر معاملہ آ گیا۔ ان 2 کے ساتھ 2 عیدیں جوڑ دی گئی، ان دونوں کی جو ایک طرح سے حیثیت کچھ نماز اور زکوٰۃ کے مقابلے میں کچھ کم پڑتی نظر آئی، تو ہماری 2 عیدیں، عید الفطر رمضان کے ساتھ اور عید الاضحیٰ حج کے ساتھ۔ اور اس میں خاص بات نوٹ کیجئے، حج وہ عبادت ہے جو ایک مقام پر ہوتا ہے، ساری دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، وہاں تو ساری دنیا سے لوگ چل کر آئیں گے تو حج کریں گے، وہاں آنا پڑے گا، وہاں لیشہدوا منافع لہم، آئے پیدل آئے، اونٹنیوں پر آئے، جہازوں پر آئے، جیسے بھی آئے، یہاں آئے۔ اس کے اندر یہ کیا ہے کہ اس کا ایک جو رکن تھا قربانی، اسے وسعت دے دی گئی پوری دنیا میں، حج وہاں، قربانی ہم یہاں کر رہے ہیں۔ حج تو یہاں نہیں ہو سکتا، یہ قربانی کے ذریعے سے اس کی ایک برکت کو، اس کی ایک شان کو، اس کی ایک کیفیت کو جو ہے، اس کو گویا کہ یونیورسلائز کر دیا گیا پوری دنیا میں، جہاں بھی مسلمان ہیں قربانی دے۔ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تم یاد کرو، اب یہاں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس کا کہ اس وقت اگرچہ یہ بات ہوئی ہے کہ جس قدر زور پہلے تھا قربانی پر اسلام کے اندر، اسلامی نظام میں، اسلام میں آ کر اتنا نہیں رہا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں تو قربانی تھی ہی صرف قربانی، لہذا وہ قربان گاہ کہلاتا تھا، جو ان کا جو ہے خیمہ ہوتا تھا عبادت کا، قربان گاہ۔ اور جو یروشلم میں جو ان کا جو مسجد تھی، جو ہیکل سلیمانی، وہ بھی قربان گاہ، قربان دیتے تھے۔ سب سے بڑی عبادت یہی تھی۔ نماز کا معاملہ اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ امت مسلمہ میں آگے ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ حج کا جو ہے معاملہ،
حج کے موقع پر قربانی، اس میں خاص نکتہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں منکرین حدیث ایک ایسا طبقہ رہا ہے جو قربانی کے خلاف یہ ضیاع ہوتا ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، اس سے غریب کو کسی کو دے دو پیسے۔ قربانی کی جگہ قربانی ہی ہوگی، کوئی اور شے نہیں ہو سکتی۔ اور ضائع کہاں ہوتا ہے؟ یہاں کہیں ضائع ہوتا ہے گوشت؟ ایک بوٹی تک ضائع نہیں ہوتی، اس کی کھالیں ضائع نہیں ہوتی، اس کے روزے ضائع نہیں ہوتے۔ اب تو کوئی چیز آپ چھوڑتے ہی نہیں کہ جو اس کی استعمال نہ کر دیتے ہو۔ اب اس کا خون بھی جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ مرغیوں کی جو خوراک ہے اس میں شامل کیے جاتے ہیں، کوئی شے ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں وہاں ضیاع ہوتا تھا، لیکن ایک دور تک بات کیا تھی کہ اس جگہ کے رہنے والوں کے پاس ذریعہ معاش کی اور تھا ہی نہیں۔ کوئی بھیڑیں بکریاں پال لی تو ان کو اچھی قیمت مل جاتی تھی قربانی کے لیے جب حاجی آتے تھے، یہ ان کا معاش کا ایک سپورٹ ہو گئی۔ چلے آ رہے ہیں بکرے، حبشہ سے آتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ڈیرہ غازی خان سے آ رہے ہیں، کہیں اور سے آ رہے ہیں، یہ قربانی کے جانور آتے تھے۔ پھر یہ کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ اس قربانی کے گوشت کو سکھا کر پورا سال کھاتے تھے۔ ان کے پاس تھا کیا؟ یہ للے تللے تو نہیں تھے جو آج ہیں، یہ تیل کی دولت ہے جس کی وجہ سے جو ان کے یہاں عظیم انقلاب آ گیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ تو 100 سال کے اندر اندر کی بات ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حاجی ہی جا کے صدقہ خیرات بھی کرتے تھے وہاں پر، حاجی ہی جو ہے وہ قربانی بکرا خرید رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے نا۔ پھر گوشت کتنا کھا جائے گا حاجی؟ وہ تو ظاہر بات ہے وہی کھاتے تھے، وہ کھڑے رہتے تھے۔ میں نے خود سن 62 کے اندر دیکھا ہے کہ کھڑے رہتے تھے بدو لوگ آ کر، اور جو بھی جانور دیکھا اس کو فوراً جو ہے وہ لے گئے۔ وہ تو زیادہ ہم لوگ جو کرتے تھے وہ جلدی سے اس کی وہ کھال اتروائی اور کلیجی نکال کے لا کے جو ہے وہ اس کو بھون کر کھا لیا اپنے کیمپ کے اندر۔ اور اس وقت تک یہ تھا کہ مینا کے اندر کیمپ بھی ایسے ہوتے تھے، کھلے جگہ، بڑے جو ہے گوشت پک رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اب تو وہاں جگہ ہوا ہے ہی نہیں سرے سے، نہ معلوم کتنی چوڑا کرتے جا رہے ہیں، کئی پہاڑ کاٹ دیے تاکہ یہ مینا کی وادی چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے اور چوڑی ہو جائے۔ لیکن وہ تو ظاہر بات ہے کہ اب جو بڑھتا جا رہا تعداد کا معاملہ، لیکن یہ کہ یہ بالکل بکواس تھی کہ کوئی ضائع ہوتا ہے۔ ضائع کہاں ہوتا ہے؟ ضائع وہاں ہوتا تھا، اس لیے اس کو وہ کہتا تھا غلام احمد پرویزی کہ وہاں جائز ہے۔ بھئی وہاں تو تم جو جس کو جائز کہہ رہے ہو تو ضائع ہونے کا تو اگر معاملہ تھا تو وہاں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ افغان جہاد جب ہو رہا تھا تو پورے بڑے 747 جہاز بھر کر قربانی کے گوشت کے آتے تھے یہاں افغانستان میں مجاہدین کے لیے، اور وہاں اور جو یہاں پہ جو ان کے وہ تھے مہاجرین تھے ان کے لیے، پورے ان کے جو جہاز بھر کر آتے تھے، اتنا گوشت وہاں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے لیکن اصل میں کیا کیا ہے، اب وہاں قربانی جو ہے وہ صرف ایک قسم کا حج کرنے والے کا فرض ہے۔ حج 3 طرح کا ہے، افراد، قران اور تمتع۔ افراد یہ ہے کہ آپ نے حج کا احرام باندھا، اب وہاں جا کر آپ کوئی تمتع نہیں کریں گے، یعنی کوئی عمرہ نہیں کریں گے، وہی وہ احرام باندھے رکھیں گے، 8 ذی الحجہ تک جائیں گے، اس کے بعد مکے جائیں گے، وہاں سے منا اور عرفات آ کر پھر واپس آ کر جو ہے یہ افراد کہلاتا ہے، اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ قران یہ کہلاتا ہے کہ آپ گئے، آپ نے عمرہ کر لیا لیکن احرام نہیں کھولا، وہی احرام چلتا رہا یہاں تک کہ آپ پھر 8 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلے اور پھر سارے مناسک ادا کر کے پھر آ کر آپ نے کھولا، اس پہ بھی قربانی فرض نہیں ہے۔ ہاں جنہوں نے تمتع کیا، تمتع اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں آپ دونوں مزے لوٹ رہے ہیں۔ پچھلے زمانے میں کیا تھا؟ حج کے لیے علیحدہ سفر، عمرے کے لیے علیحدہ سفر، وہاں یہ نہیں تھا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسانی پیدا کی ہے، اس لیے کہ ایک دور میں تو حج جو ہے بس عرب کے لوگ ہی آتے ہوں گے نا صرف، اور کہاں سے کوئی آتا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معلوم تھا کہ امت کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے چل کر لوگ آئیں گے اور امریکہ کے مغربی ساحل سے بھی چل کر آئیں گے، یہ آئیں گے کہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے اگر ان کے لیے عمرے کے لیے علیحدہ سفر ہوتا تو وہ ان کے ناقابل برداشت تھا۔ تو ایک احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی۔ اب ہم تمتع کرتے ہیں، جو بھی یہاں سے جاتا ہے اس کو حج تمتع کہلاتا ہے، افراد، قران اور تمتع۔ تمتع یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے یہاں سے احرام باندھ لیا، وہاں جاتے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اب آپ آرام سے مکے میں رہیے، آپ کے اوپر کوئی احرام والی پابندی اب نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھا حج کے لیے، اور وہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد کھول دیا اس لیے۔
تو یہ جو آسانی پیدا کی گئی اور ایک سفر میں آپ کو حج اور عمرہ دونوں کی اجازت دے دی گئی، اس کے شکرانے کے طور پر قربانی وہاں ہوتی ہے، ورنہ جو افراد کرے حج مفرد یا مقرن قران والا حج، اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ البتہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں صاحب استطاعت پر یہ لازم ہے، واجب ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، وہاں تو قربانی کے زیادہ اونٹ ہوتے تھے اس وقت حضور کے زمانے میں، یہ تو اللہ کے شاعر میں سے ہے، کعبہ اللہ کا شاعرہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو اسی طرح قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کے نام پر ان کے گلوں میں پٹکا باندھ دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، بیت اللہ کا ہدیہ ہے، وہاں جا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ جو ہے، ایک بات تو یہ بڑی پیاری ہے، اس کی طرف سے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس دین کا ذرا دیکھیے مزاج۔ 2 سالانہ عیدیں، یہ ہوتا کیا ہے اس میں؟ کوئی کھیل ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے ہوتے ہیں، کوئی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، 2 رکعت نماز، جاتے آتے تکبیرات، کبر ہو تکبیرہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ یہاں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے 2 رکعت نماز، آپ نے اجلے کپڑے پہنے، نہائے دھوئے گئے، نماز پڑھی 2 رکعت، خطبہ سن رہا ہے، یہ عید ہے۔ کوئی یہاں پر کوئی جو ہے وہ ہنگامہ نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی گانے بجانے نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سادگی، اللہ کی تکبیر، اللہ کا حمد۔ بعد 2 رکعتیں بھی ہیں تو 6 اضافی تکبیرات کے ساتھ ہیں۔ 2 رکعتوں میں جو تکبیرات ہوتی ہیں آپ کی، تو عام طور پر تو ایک ہی تکبیر ہے نا، یا پھر اہل حدیث حضرات جو ہے وہ تکبیریں، اہل حدیث کے 12 تکبیرات ہیں اضافی عیدین کے لیے۔ بہرحال یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ ہمارے اندر اس روح قربانی کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ ہوا کیا ہے اس 1400 سال میں بدقسمتی سے، ایک طرف تو شکر ادا کیجئے کہ کم سے کم دین کا ڈھانچہ برقرار ہے، حج ہو رہا ہے، 30 لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں، عمرہ ہو رہا ہے، لاکھوں آدمی عمرہ کر رہے ہیں، یہاں ہمارے ہاں 25,000 کا شہر اعتکاف آباد ہو جاتا ہے۔ چلیے، اسلام کا ڈھانچہ تو کچھ نہ کچھ ہے نا، روح نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین متقدر تصورات۔ یہ روح جو ہے اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے لیے ہر شے قربان کرنے کو تیار ہونا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب تک یہ روح نہیں ہوگی، اسی لیے فرمایا سورہ حج میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دیکھو تم اونٹ اگر ذبح کرتے ہو یا بکرا یا کوئی اور چیز، بیل گائے، اللہ تک ان کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہاں اگر تقوی تمہارے اندر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، وہ روح تقوی وہ ہے نہیں۔ ایسا بھی ہوگا کوئی بہت بڑے سیٹ ہوں گے، وہ کوئی 50,000 کا میڑا خرید کر اور پھر اس نے جو ہے وہ اس کو مہندی لگا رکھی ہے اور رنگ لگا رکھے ہیں اور ریشمی چادریں ڈالی ہوئی ہیں اور لے کر پھر رہے دکھا رہے ہیں کہ اس شان کی قربانی ہم دیں گے۔ یہ تو سب دکھاوا ہے، اگر وہ اس میں وہ روح نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، ڈھیلے کی اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کے اندر اصل روح جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن کو بھی حج کی توفیق دے ان کو بھی جو حج مبرور ہو، اس لیے کہ کہا گیا ہے یہ کہ چند افعال ایسے ہیں کہ جن سے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک کیا ہے، ایک شخص کفر سے اسلام میں آئے، اب ظاہر بات ہے اسلام لانے سے پہلے کہ اس کی زندگی جو ہے کفر کی، شرک کی جو بھی تھی معاف ہو گئی، بات صاف ہو گئی۔ نمبر 2 حج مبرور،
وہ حج جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. لیکن وہ حج کون سا ہوگا؟ حلال کی کمائی سے کیا گیا. اس میں ساری شرائط ملحوظ رکھی گئی. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نہ لڑائی جھگڑا ہو نہ کوئی اور ہو. آپس میں جھگڑتے ہیں وہاں پر. ٹیکسی کی ہے 5 آدمیوں نے. اب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی سیٹ پر 3 میں جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو ایسے جیسے کہ اونٹ کے کوہان پر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ لڑتے ہیں کہ اب مجھے باری دو. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر وہ روح تقویٰ ہے تو پھر نہیں ہوتی. آپ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیجیے اور اس میں اپنے ایثار کیجیے. آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب زیادہ بنا لیں گے. تو اس حوالے سے حج کو کہا گیا حج مبرور کہ کوئی شخص جو ہے اگر حج ایسا کر لے ایسا پاک و صاف تو وہ پھر ایسے ہو کر آتا ہے کہ جیسے کہ اس نے ابھی وہ اس کی ولادت ہوئی ہے. اس کا پچھلا پوری زندگی کا حساب کتاب صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ کمائی کیا جو ہے حلال کی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی حدیث سن لیجیے. حضور نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک شخص ہے حج کے لیے آیا ہے, دور سے آیا ہے. اشغث اغبرا یطیل سفرا, بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے. بال غبار آلود ہے, کیونکہ وہ ہوائی جہاز سے تو آتے نہیں تھے, وہ تو اونٹ کے اوپر سفر کر کے آتے تھے. تو اندازہ کیجیے کیا ان کا حلیہ بن جاتا ہوگا. نہاتے بھی نہیں تھے, مبادا کوئی بال ٹوٹ جائے. احرام کے اندر تو بال بھی توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, تو اس لیے وہ نہانے کے سے بھی رکے رہتے تھے. اسی لیے تو کہا ہے ثم لیقضوا تفثهم, پھر جب یہ سب تم کچھ کر لو تو پھر اپنا جو بھی میل کچیل ہے وہ دور کرو, اپنا نہاؤ دھو اور اپنا احرام کھول دو. اور گویا کہ جیسے عید ہوتی ہے, ہمارے ہاں عید کی نماز ہوتی ہے, تو وہاں پر وہ پھر اس کی جگہ پر جو ہے وہ طواف ہے, طواف زیارہ, کہ جو یوم نحر کو قربانی دینے کے بعد اور رمی جمرات کے بعد پھر جاؤ اپنا حجامت بھی کروا کر سر منڈوا دینا جو ہے افضل ہے. پھر جاؤ اور جا کر اب کپڑے پہن کر گویا کہ عید منانے کے انداز میں اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جاؤ اور طواف زیارت کرو. یہ طواف زیارت جو ہے یہ جو ہمارے ہاں عید اضحیٰ کی نماز کی 2 رکعتیں اس کے قائم مقام ہے. یہ ہے اس طریقے سے یہ نظام آپس میں بڑا مربوط ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.